آج کے اگر اس ماحول میں، اس ڈیجیٹل زمانے میں اگر ہم اپنی آنکھوں کو دوڑائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہم کو ملیں گے کہ جہاں 2 بچیاں ہوگی، جس گھر میں 3 بچیاں ہوگی، اس گھر کے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، صرف محض 2 بیٹیاں اور 3 بیٹیاں پیدا کرنے کی وجہ سے۔ فخر ہونا چاہیے کہ ہم بیٹیوں کے باپ ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بیٹی کی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا ہوا ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت میں جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے در رسول کا ایک صحابی کا ایسا واقعہ سامنے لانے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی اور آپ کا دل نرم پڑ جائیں گے۔ امام طبرانی کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے دربار نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ خوش ہوتے ہیں اور اپنے دربار میں آنے کے بعد حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت پڑھا کر مشرف و اسلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب سوال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں جو نیکی کے کام ہم نے کیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت میں ہم کو دیں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیرت سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اونٹ چرا رہا تھا، میرے اونٹ چرتے چرتے جنگل کے اس پار نکل گئے، میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر جا نکلا۔ جنگل کے اس پار پرانی آبادی تھی، ایک دریا کے کنارے بڑا شخص بیٹھا اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے 2 اونٹ وہاں موجود ہیں۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے میرے اونٹوں کے قافلے میں آ ملے ہیں، اگر تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ اتنی ہماری گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد اس نے پانی منگوایا، کھجور منگوائی، میں نے پانی اور کھجور نوش کیا۔ اتنے میں اس کے گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ بیٹی ہے یا بیٹا؟ میں نے کہا اگر بیٹا ہوا تو کیا کریں گا اور بیٹی ہوئی تو کیا کریں گا؟ وہ کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو میرے قبیلے کی شان و شوکت بڑھائیں گا، میری سرداری کا نام کا جھنڈا بلند کریں گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے زمین میں زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں داماد کے سامنے اپنا جھکتا ہوا سر نہیں دیکھ سکتا، اور بیٹی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی مصیبت اپنے سر مول نہیں لے سکتا۔ حضور یہ الفاظ سننا تھے کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے کہا جاؤ پتہ کرو پھر بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وہ بوڑھا شخص اپنے حجرے میں جاتا ہے اور معلوم کرتا ہے تو پتہ چلنے کے بعد بیٹی اس دنیا میں تشریف لے آتی ہے۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ پریشان ہوتے ہیں اور اب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو حقیقت میں اپنی اس معصوم سی کلی کو زمین میں دفن کر دیں گا؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں بالکل اسے دفن کر دوں گا۔ حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بڑے شخص، اس بچی کی جان لینے سے بہتر ہے کہ تو اس بچی کو میرے حوالے کر دے۔ وہ کہنے لگتا ہے میں آپ کو میری بیٹی دے دوں تو اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ تیرے قافلے میں آ ملے ہیں یہ 2 اونٹ تو رکھ لے۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں، جس اونٹ پہ تم بیٹھ کر آئے ہو یعنی کہ وہ تیسرا اونٹ بھی مجھے چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ کا ایک آدمی بھیج دو تاکہ وہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ گھر چھوڑ آنے کے بعد حضور میں نے اس بچی کو اپنے سپرد لیا، اپنے حوالے کیا، اور اس اونٹ کو میں نے اس بوڑھے شخص کو دے دیا۔ حضور میں نے اس بچی کو اپنی نوکرانی کے پاس دیا، وہ اپنا دودھ اس کو پلاتی، اس کی دیکھ بھال کرتی، اس کی پرورش کرتی۔ اس بچی کو میں اپنی گود میں لے کر کھلاتا اور اس کے ساتھ کھیلتا۔ وہ بچی میری داڑھی میں ہاتھ ڈال کر مجھ کو دیکھ کر مسکراتی۔ حضور یہ ادا مجھے بہت پسند آئی اور اس نیکی کا چسکا مجھے لگ گیا، اور اس کے بعد میں قبیلے ڈھونڈنے نکلا کہ کہاں کہاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں بیٹی ہوتی ہے میں 3 اونٹ کے بدلے ان بچیوں کو اپنے گھر لے آتا ہوں۔ اور حضور اس طرح میں نے اپنی حویلی پہ اب تک 360 بچیوں کو پالا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ وہ کہنے لگے حضور بتائیے کیا اللہ رب العزت اس عمل کا اجر کل قیامت میں دیں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے آنکھوں سے کہا کہ حضرت صعصعہ یہ
اللہ کی طرف سے دولت ہی تو ہے کہ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اللہ کے حضور ان سے کہتے ہیں کہ کل قیامت میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا رب تجھ کو خزانے کے خزانے کھول کھول کر دے گا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد کون سا ایسا دل ہوگا جو نرم نہ پڑے، کون سی ایسی آنکھیں ہوں گی جو اشک بار نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اگر اس ماحول میں، اس ڈیجیٹل زمانے میں اگر ہم اپنی آنکھوں کو دوڑائے اور اپنے ارد گرد دیکھے تو بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھے تو بہت سے ایسے معاملات ہم کو ملیں گے کہ جہاں 2 بچیاں ہوگی، جس گھر میں 3 بچیاں ہوگی، اس گھر کے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، صرف محض 2 بیٹیاں اور 3 بیٹیاں پیدا کرنے کی وجہ سے، جبکہ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ رزق کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں کتنے ایسے واقعات ہیں، روزانہ 70,000، دنیا میں روزانہ 70,000 ایسے واقعات ہیں جو صرف بچیوں کے ہونے کی وجہ سے اسقاط حمل کروا دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان معصوم بچوں کی جان لے رہے ہیں، اس کا کل قیامت میں ہم کیا حساب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرے، ان کو پالے اور ان کو پوسے، ان کا نکاح کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، تو کل قیامت میں وہ بچیوں کا باپ اور میں کل جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا کر اس طرح بتایا کہ میں اور وہ شخص کل قیامت میں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جو اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم بیٹیوں کے باپ ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بیٹی کی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا ہوا ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ کل قیامت میں جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔